نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو توحید کی دعوت دے کر استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ. لوگوں، بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے. فاستقیموا الیہ، لہٰذا اسی کی طرف استقامت کے ساتھ رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو، مضبوطی سے رہو. واستغفروہ، اور اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ کی کہیں نافرمانی کسی وجہ سے بشری تقاضے کی بنا پر ہو جائے، واستغفروہ، تو اسی سے استغفار کرو اور اسی سے مغفرت طلب کرو. اس مقدس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو حکم ارشاد فرمائے ہیں. ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی ذات کو تنہا ماننا، اکیلے ماننا. اللہ قادر مطلق بادشاہ ہے، اس کا یقین کامل اپنے اندر پیدا کرنا کہ اللہ تنہا ہے. اللہ بہت بڑے قدرت والا بادشاہ ہے، اللہ تنہا ہے، اس کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس خلاص. اس کے ساتھ معبودیت میں کوئی شریک کسی عنوان سے ہو ہی نہیں سکتا، نہ نبی، نہ رسول، نہ فرشتہ، کوئی شریک نہیں ہے. اور اللہ فرماتے فاستقیموا الیہ، اس عقیدے پر استقامت کے ساتھ رہو. دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کے کوئی حالات تم کو اس استقامت پر تزلزل نہ پیدا کر دے، تمہارے اندر کم و بیشی نہ پیدا کرا دے. حالات مسائل آتے رہیں گے، لیکن تمہاری استقامت میں فرق نہیں پڑنا چاہیے. استقامت کے ساتھ اپنی توحید پر کہ میرا معبود ایک اکیلا اللہ ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں جب نہ کوئی نبی شریک ہو سکتا ہے، نہ رسول شریک ہو سکتا ہے، نہ فرشتہ شریک ہو سکتا ہے، تو دنیا کی کوئی حکومت کا شریک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جب آسمانی طاقت رکھنے والے بڑے بڑے فرشتے اور اللہ کی بڑی بڑی مخلوق اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کے ساتھ کسی طرح کی پارٹنرشپ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی عنوان پر بھی شرکت نہیں کر سکتی ہے، تو پھر دنیا کی بڑی بڑی بادشاہتیں اور بڑی بڑی قدرتیں اور بڑی بڑی طاقتیں اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھ سکتی ہے. اللہ تنہا بادشاہ ہے. لہٰذا کوئی کتنا ہی طاقتور قوم اور طاقتور حالات، طاقتور مسائل آئے تو ہم میں جنبش پیدا نہیں ہونی چاہیے، حرکت پیدا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ایمان پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنی چاہیے. ہم اس وقت جتنے حالات آتے رہیں اتنی استقامت میں ہمارے اضافہ ہوتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہی صفت ارشاد فرمائی کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات کہی جاتی کہ تمہارے اوپر حالات کا پہاڑ امڑ آنے والا ہے اور سب لوگ تم پر ایک ساتھ حملہ کرنے والے، تو کہتے ہیں کہ جب ان پر حالات اور مسائل اور مشکلات کی ان کو اطلاع دی جاتی، زادوہم ایمانا، اس سے ان کے ایمان میں خوب اضافہ ہوتا اور وہ یہ کہتے ہیں پوری دنیا کی طاقتیں ایک طرف، میرے اللہ کی طاقت ایک طرف،
کہ سب مل کر ہمارے اللہ کی طاقت، جو اللہ کی طاقت اور اللہ کی بادشاہت ہے، وہ ہم پر آنچ نہیں آنے دیں گی، چونکہ ہم اس پر استقامت کے ساتھ جڑے ہوئے جمے ہوئے ہیں۔ ہم کو آپ کو سب کو اس میں بڑے اہم سبق دیے گئے۔ استقامت کہتے ہیں جتنے بڑے بڑے حالات ہو سکتے ہیں، چل رہے ہیں، آ سکتے ہیں، یہ حالات کو دیکھ کر جو ہمارا ایمان عقیدہ بنا ہوا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آنے دینے کا نام استقامت ہے، کہ ہم استقامت سے اپنے اللہ کے پاس جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے جڑے ہوئے رہنے کی ایک اہمیت کے ساتھ دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کریم نے اس سے متعلق سورہ بقرہ میں جہاں پر پہلا پارہ ختم ہوتا ہے، اس کے آخری رکوع میں اور آخری صفحے پر یہ طالوت اور جالوت یہ دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ طالوت یہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ان کا واقعہ آتا ہے کہ کیسے استقامت کے ساتھ یہ اس وقت کے بادشاہ رہے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دراصل وہ بادشاہ پیغمبر کے ماتحت تھے، وقت کے پیغمبر کون تھے ان کے کا نام قرآن نے ذکر نہیں فرمایا ہے، البتہ بعد میں پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام بنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہی واقعہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اصل میں بات اس طرح ہوئی تھی، یعنی استقامت دیکھیے کیسی، اور استقامت پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں کیسے اترتی ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات کو پورے قوت کے ساتھ ماننا چاہیے، اور اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ طالوت کا واقعہ بیان فرمایا، اور وہ واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ذکر فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور قبطیوں سے پوری طرح سے بنی اسرائیل کو لے کر آپ وہاں سے باہر نکل گئے اور پار ہو گئے، اور اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹھکانہ عطا فرمایا، اور زبردست ٹھکانہ عطا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت بڑی قوت والی جمع مرد قوم رہی، اور وہ بھرپور انداز میں بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بعض باتوں میں ان کی نافرمانی ہوتی رہی، لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حالات سے پار کرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک قوم عمالقہ کہلاتی ہے، یہ قوم عمالقہ تھی، اور تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال کے بعد کا یہ زمانہ ہے۔ 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال کے بعد انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی نے اپنی قوم کو اکسایا اور اپنی قوم کو تیار کیا کہ دیکھو تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعونیوں سے اور قبطیوں سے سارے تبرکات اور بابرکت چیزیں لائے تھے، اس پر قوم عمالقہ قبضہ کر چکی ہے، لہٰذا وہ ہمیں واپس لینا چاہیے۔ اس لیے وقت کے پیغمبر نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور یہ سمجھانے کے لیے ظاہر ہے کہ جب کسی قوم کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت پڑتی ہے اور بادشاہت کی ضرورت پڑتی ہے کہ وقت کا بادشاہ کون رہے گا۔ تو وقت کے پیغمبر نے کہا کہ اس وقت تمہارے لیے بادشاہ طالوت کو مقرر کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تھے، پیغمبر نے کہا کہ طالوت تمہارے بادشاہ رہیں گے۔ طالوت پیغمبر نہیں تھے، بلکہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، لیکن طالوت جو پیغمبر تھے، طالوت میں وہ جو ہے وہ کوئی بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن نظم، نسق اور قیادت، سیادت، یہ پوری چیزیں ان کے اندر بھری ہوئی تھی، لیکن قوم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یہ نہ ہمارے خاندان کے ہے نہ قبیلے کے ہے، لہٰذا ہم ان کو بادشاہ تسلیم کر لیں۔ لیکن جب پیغمبر نے ان کو دلائل کے روشنی میں سمجھایا کہ ان کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، قوت بھی دیا ہے، اور وہ قوتاً فی العلم والجسم، یعنی ہر اعتبار سے وہ باقوت ہے، تو بہرحال قوم نے ایک زمانے کے بعد پھر ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔
بادشاہ تسلیم کرنے کے بعد دشمنوں کے مقابلے کے لیے حضرت پیغمبر نے طالوت کے ساتھ اپنی قوم کو کہا کہ چلو آگے تمہیں چلنا ہے. لیکن طالوت بڑے باحکمت بادشاہ تھے. انہوں نے اپنی قوم کو دشمنوں کے مقابلے سے پہلے جانچنا چاہا کہ یہ قوم اس میں ثابت قدم رہے گی یا نہیں رہے گی. اس لیے جانچنے کے طور پر بات یہ پیش آئی کہ جہاں سے دشمنوں کے طرف جانا تھا بیچ میں ایک بہت بڑی ندی پڑتی تھی اور یہ لوگ چونکہ چل رہے تھے تو بہت زیادہ پیاسے ہوئے تھے. پانی کی ان کو ضرورت تھی کہ یہ پانی پی لیتے. لیکن جب وہ نہر کے پاس اور ندی کے پاس گزرے تو پیغمبر حضرت طالوت نے ان سے کہا کہ دیکھو خبردار، تمہاری اب اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں کھرے کون ہیں اور کھوٹے کون ہیں. وہ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن ان سب میں ایک کھوٹ پیدا ہو گئی بہت سے لوگوں میں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے موقع پر بھی لوگوں میں منافقین نکلے اور وہ جو ہے واپس ہو گئے. ایسے ہی طالوت نے جب جائزہ لیا تو جائزہ لینے پر لگا یہ، طالوت نے کہا تھا کہ اس نہر سے تو گزرنا ہے لیکن نہر میں تم میں سے کسی کو پانی نہیں پینا ہے. جبکہ سب پیاسے تو تھے اور پیاسے ہونے کے باوجود پانی پیاسوں کو نہ ملے، اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے. لیکن جیسے ہی اس نہر کے پاس سے گزر ہوا تو سب نے پانی پینا شروع کر دیا اور سب نے پانی پی لیا. لیکن 313 جو بدرین کی تعداد ہے وہ 313 ایسے بااستقامت نکلے کہ انہوں نے پانی نہیں پیا. البتہ یہ کہا تھا الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر اتنی چھوٹ ہے کہ اپنے چلو بھر پانی اگر کوئی پی لینا چاہے تو اتنی چھوٹ ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ایک چلو پانی کوئی پینا چاہے پی سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو سب نے تو پانی پیٹ بھر کے پی لیا لیکن 313 نے پانی نہیں پیا. یہ 313 استقامت کے ساتھ اب ندی کے اس پار ہوئے اور پھر اب وہاں پر دشمنوں کا مقابلہ ہوا. دشمنوں کا جب مقابلہ ہو رہا تھا تو یہ سب کے یہ بات اہم ہے. اب دیکھو یہ ہے استقامت. آپ اندازہ لگائیے کہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے، دشمنوں سے مقابلہ ہونے والا ہے، پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے، ادھر پیغمبر کا بھی حکم ہے اور وقت کے بادشاہ کا بھی حکم ہے، ادھر ان کی فرما برداری کرنی ہے. اور یہ جب ندی کے اس پار نکلے، اب دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو مقابلے سے پہلے سب دست بدعا اللہ رب العالمین کی طرف ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ ہمیں صبر بھی عطا فرمائیے اور اللہ ہم تھوڑے ہیں، مٹھی بھر ہیں، لیکن حق کے خاطر نکلے ہوئے ہیں، حق کے خاطر لڑ رہے ہیں اور حق کے خاطر اللہ ہم نکلے ہوئے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدم رکھیے. اللہ سے انہوں نے دعا کی. یہ 313 تھے، صرف 313 تھے اور ان کے بادشاہ طالوت تھے اور دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے. اب دھیان سے سنیے جو نقطہ آپ کو یہاں بیان کرنا ہے. 313 کا ہزاروں کے لشکر سے مقابلہ ہو رہا ہے اور سامنے دشمن جالوت تھا. جالوت کا مقابلہ طالوت سے ہو رہا ہے اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے طالوت کا مقابلہ جالوت سے ہو رہا ہے. جالوت ایمان والا نہیں تھا. جب یہ مقابلہ دونوں کا ہونے لگا تو فلما، یعنی جب دونوں کا مقابلہ ہونے لگا تو کہتے ہیں کہ قتل طالوت جالوتا، مقابلہ جب ہو گیا تو مقابلے میں شکل یہ بنی کہ طالوت نے جالوت کو قتل کر دیا، یعنی ادھر کا بادشاہ ہی قتل ہو گیا. یہاں پر بات یہ ہے کہ حضرت طالوت اور طالوت کے اوپر ایک پیغمبر اور یہ پیغمبر کے ساتھ جو ہے یہ 313 لوگ، انہوں نے جب مقابلہ کیا تو پہلے مقابلے کے لیے اسباب پر نہیں انہوں نے دھیان دیا، حالات پر دھیان نہیں. یہ بات بتانی ہے آپ کو.
اسباب پر، حالات پر، مد مقابل پر، قوت پر، طاقت پر انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے ایسے موقع پر جبکہ سامنے مادیات مکمل ہے، طاقت بھرپور ہے، لاؤ لشکر مضبوط ہے، ایسے موقع پر انہوں نے دھیان بولو صرف کس پر دیا؟ اللہ پر، اور اللہ پر دھیان دے کر دعا مانگی پہلے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم کو صبر عطا فرما دیجئے، وثبت اقدامنا، اور اللہ ایسا نہیں کہ ہم 313 ہیں تو ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں اور ہمارے قدم لرز جائیں، اللہ ایسا نہ ہو، ہمیں ثابت قدم رکھ دیجئے، اور ہماری فانصرنا علی القوم الکافرین، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ جب انہوں نے دعا کی، اور دعا کے بعد اب جب مبارزت کا مقابلے کا وقت آ گیا تو کہتے ہیں کہ جب مقابلے کا وقت آیا تو طالوت نے کہا کہ آئیں، اب تمہارا کون آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ تو ادھر کا بادشاہ اور ادھر کا بادشاہ، دونوں میں مبارزت اور مقابلہ ہوا۔ وقتل طالوت جالوت، حضرت طالوت نے جالوت کو قتل کر دیا، اور ظاہر ہے کہ جب قتل کر دیا، جب بادشاہی چلا گیا تو باقی کیا رہے گا؟ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو شکست فاش مسلمانوں نے دے دی، 313 نے شکست فاش دے دی، اور ان کو بالکل وہاں پر حیران و پریشان کر دیا۔ یہاں آپ کو یہ بات بھائیوں بتانا ہے، اسے کہتے ہیں استقامت، کہ استقامت یہ نہیں دیکھا جائے میرے پاس مال نہیں، میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس اسباب نہیں، میرے ایسے حالات نہیں، ہمارے فیور کے حالات نہیں، لہٰذا اب حالات جیسے ہیں چلو رخ بدل دیا جائے، جو جیسا کہہ رہے ویسا مان لیا جائے، بت پرستی کی نوبت آئے بت پرستی کر لیں، مورتیوں کی پوجا پاٹ کی نوبت آئے وہ کر لیں، اور اگر بات ایسی آئے کہ ایمان میں دراڑ پیدا کرنے کے حالات آئے تو اپنے ایمان میں دراڑ پیدا کیا جائے، اور جس کے ہاتھ میں ملانا چاہے ہاتھ ملا لیے جائے، جہاں اٹھو کہا جائے اٹھ جائے، بیٹھو کہا جائے بیٹھ جائے، اور جیسے موقع جیسے کفر کے موقع آئے، شرک کے موقع آئے تو جدھر ملائے جائے ادھر مل جائے، یہ نہیں، بلکہ ایسے موقع پر یہ سوچے کہ بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی قوتیں، بڑے بڑے طاقتیں، اسباب، حالات سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ تنہا ہے، اور اس میں دلیل یہ میرے قرآن کریم میں موجود ہے۔ جب یہ پائے استقامت سے رہے اور ان کے قدم ہل نہیں سکے، اللہ نے کیسی مدد فرمائی، اور وقت کے بادشاہ کو سامنے والے شکست فاش انہوں نے دے دی۔ یہ مٹھی بھر طبقہ تھا، لیکن بات کیا تھی کہ ان کا تعلق مع اللہ رہا ہے، اللہ سے جٹے رہے، اللہ سے جڑے رہے، اللہ پر استقامت سے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مددوں کے دہانے کھول دیے کہ جسے سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دے دی، اور یہ جتھا کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی ہر وقت بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے رہنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی ایک واقعہ آپ بدر میں دیکھ لیجئے، بات عجیب و غریب ہے۔ بدر کے موقع پر بھی بات ایسی ہی ہوئی کہ بدر میں شکل یہ پیدا ہو گئی کہ صرف بدر میں بھی 313 ہے اور ہزاروں کا سامنے والوں کا مقابلہ ہے، لیکن بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر دونوں کا مقابلہ ہوتا رہا۔ ادھر سے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، بڑے بڑے سردار ہیں، قوتیں طاقتیں ہیں، یہ 313 نہتے ہیں، ان کے برابر سے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اسباب کچھ نہیں ہے، دن بھر مقابلہ ہوتا رہا۔ یعنی یہ اللہ کی سنت رہی ہے، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ انداز رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت استقامت سے رہنے والے، ایمان پر مضبوطی سے رہنے والے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والوں کا ساتھ اللہ پہلے سے دیتا آیا ہے۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں دیکھا یہ کتنے چھوٹے ہیں کتنے بڑے ہیں، ضرورت پڑی تو یہ تنہا ہے، اللہ نے ہزاروں فرشتوں کو اتار کر یہ اکیلے کی مدد فرمایا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کو ان کے سامنے تباہ برباد کر کے بتایا ہے۔ یہ مثال واضح ہے۔ چنانچہ دن بھر مقابلہ بدر میں ہوتا رہا، لیکن مسلمان کامیاب نہیں ہو سکے،
اور پھر رات کا وقت رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارکہ اپنے اوپر اوڑھ کر سجدے میں گر گئے، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوئے۔ دوسرا دن آیا تو 313 مقابلہ کرتے رہے لیکن کامیابی نہیں ملی۔ لیکن دو چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے، ابو جہل کہاں ہے جو سامنے والے لشکر کا سردار ہے، اس کو معلوم کیا، اور معلوم کرنے کے بعد جو دونوں لپک گئے تو انہوں نے سرداری کا کام دونوں نے مل کر تمام کر دیا۔ 313 مل کر لڑتے رہے، لیکن اس کے بعد جب آخر موقع آیا تو بس دو چھوٹے معصوم بچوں کے ذریعے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے میں نہ اسباب کا محتاج ہوں، نہ قوتوں کا محتاج ہوں، نہ طاقتوں کا محتاج ہوں۔ یہ بدر کا واقعہ قیامت تک کے لیے اللہ نے مثال کر کے بتا دیا۔ بس یہ ہے کہ تمہارے پائے استقامت میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، جنبش نہیں آنی چاہیے، تم میں کمی نہیں آنی چاہیے، تمہارے ایمان میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تم ایمان پر قائم رہو تو تمہارے بچے ہی کافی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ نصیب فرماتا رہے گا، اور تم وہ بلند و بالا رہیں گے، ہمتوں والے، طاقتوں والے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ یہ واقعات سن رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، یہ تو اجتماعیت کی بات آپ کو بتایا، جیسے تنہا بھی اللہ نے مدد فرمایا۔ آپ نے صہیب رومی کا واقعہ سنا، آپ نے سلمان فارسی کا واقعہ سنا، حضرت عمار ابن یاسر کا واقعہ آپ نے سنا، حضرت بلال حبشی کا واقعہ آپ نے سنا، حضرت سمیہ کا آپ نے واقعہ سنا۔ ان پر حالات آئے اور یہ تنہا رہے۔ حضرت بلال حبشی کا واقعہ سنا، بلال کے ساتھ کوئی جماعت نہیں تھی، یہ تنہا تھے، لیکن بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، اور گرم ریت پر لٹا کر بعض لوگ ان کے چھاتی پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے رہے اور وہ گرم ریت پر رہے۔ ان کو کہا جاتا رہا اسلام چھوڑ دو، لیکن ایسے موقع پر انہوں نے صرف احد یعنی اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس پر قائم رہے اور قائم رہے اور ایسے قائم رہے کہ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بعد میں انہوں نے جب اپنی پیٹھ بتائی تو فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلال ہمارے سردار ہیں۔ وہ غلام تھے مگر بلال یہ تمہاری پیٹھ، آگ کی انگار تمہارے پسینے سے بجھ گئی لیکن انگار تمہارے پیٹھ کو جلا نہیں سکی۔ وہ تنہا تھے ایمان میں لیکن استقامت کے پہاڑ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں پھر بھی اجتماعیت سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو انفرادیت سے دیکھ کر سمجھو کہ بلال کا واقعہ پڑھو، عمار کا واقعہ پڑھو، عمار ابن یاسر کا واقعہ پڑھو، سمیہ کا واقعہ پڑھو، اور سلمان فارسی کا واقعہ پڑھو، اور صہیب رومی کا واقعہ پڑھو۔ یہ تنہا تھے، ان کے ساتھ حالات آئے لیکن یہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، کہیں ادھر ادھر تانک جھانک انہوں نے نہیں کی۔ رب العالمین نے براہ راست اپنی مدد نازل فرما دی ان کے ساتھ، اور بعد میں پھر وہ رہا کہ اللہ اکبر ان کو دیکھنے والے یہ استقامت سے رہتے رہے تو اللہ کی مدد نازل ہوتی رہی۔ اگر آپ نے یہ واقعات سن لیے ہیں، ذرا آج کے تناظر میں تھوڑا سا آپ اس کا اندازہ لگا دیجئے۔ میرے بھائیوں، اب یہ ہو رہا ہے، ایسی استقامت ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے بس صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم نے ٹوپی رکھ لی، ہم نے مسلمانوں جیسا نام رکھ لیا، ہم نے کہیں بھی نماز پڑھ لی، ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائیں گی، ہم کو بڑے بڑے نمبرات نہیں ملیں گے بول کر نوجوان بچے اپنی داڑھیاں کٹا رہے ہیں، اور ہم کو امتحان میں بیٹھنے نہیں دیے جائیں گے بول کر ہماری بیٹیاں اپنے حجاب اور پردے اتار رہی ہے اور بے پردہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ انہیں نوکری، ان کو اپنی نوکری، اپنا پیسہ، اپنا عہدہ، اپنی کرسیاں اتنی محبوب ہے کہ اس کے مقابلے میں ایمان کا سودا کرنا پڑے تو بہت سے لوگ اپنے ایمانوں کا سودا کر رہے ہیں، جبکہ سیرت اور سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ ہر وقت حق کے ساتھ ہے، حق والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ساتھ دیا ہے، دے رہا ہے، اور قیامت نہیں آئے گی جب تک حق والوں کا ساتھ اللہ کا ساتھ حق والوں کے ساتھ جب تک اترتا نہیں رہے گا۔ یہ حق والوں کے ساتھ۔ بس بات یہ ہے میرے بھائیوں، اس وقت ہمیں مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے،
ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، بس شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم باہمت رہو، ہمت مت ہارو، کمزور مت ہو، بزدل مت ہو، مایوس مت ہو، ایمان کو چھوڑ چھوڑ کر مت بیٹھو، نوجوانوں داڑیاں مت کاٹو، اپنا لباس مت بدلو، اپنے لباس مت بدلو، اپنے نام تبدیل مت کرو، جس قوم میں جائے ان کے جیسے بن کر مت بتاؤ، اپنے ہاتھوں میں کالے لال پیلے ڈورے باندھ باندھ کر، کڑے پہن پہن کر مت بتاؤ کہ ہم تمہارے جیسے، ٹی شرٹ اور جنسی پینٹ پہن پہن کر قوم و ملتوں کو مت بتاؤ کہ ہم تم ایک ہی ہے۔ آپ کسی کو یہ مت بتائیے کہ ارے ہم نے تو بالکل سب کچھ، یہاں پر اگر تم لوگ سب ہاتھ جوڑ کر مورتی کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، تم اگر کوئی آرتیاں اتار رہے ہیں تو ہم بھی وہ شبد بولنے کے لیے تیار ہیں، اور تم اگر وہاں جھک رہے ہیں تو ہم بھی جھک رہے ہیں۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، ایسے حالات آتے رہیں گے، ان کنتم مؤمنین، تم اس وقت یہی کہو جو تم کو کرنا ہے تم کرو، ہم تو سچے پکے مومن اور مسلمان ہیں، ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تشخص عطا فرمایا ہے، ایک ہمت عطا فرمائی، ایک قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہم معمولی حالات سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کے سودے کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمیں میراث ملی ہے بلال حبشی کی، ہمیں میراث ملی ہے صہیب رومی کی، ہمیں میراث ملی ہے سمیہ کی، کہ سمیہ نے بھی اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کیا لیکن دشمن کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ بلال حبشی نے اپنے پیٹھ کو ایک انہوں نے تختہ بنا دیا جلنے کے لیے، لیکن وہ باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مسلمانوں، ہمیں کیا ہو گیا کہ معمولی حالات کو سن کر کہیں تو ہمارا ایمان تذبذب میں آ رہا ہے اور کہیں ہمارے اعمال کے لالے پڑ رہے ہیں، اور اب تو نئی نسلوں کے بڑے عجیب و غریب حالات دیکھنے میں سننے میں آ رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے بھائیوں کہ ہم اللہ کی مدد نہیں چاہتے ہیں، ہم اللہ کی مدد نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی مدد نہیں لی تو دھیان سے سنو بھائیوں، جو جملہ عرض کر رہا ہوں یہ بات تو طے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے اور موت بھی حق ہے۔ اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت آئے گا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وہ ایک لمحہ نہ موت کا وقت آگے بڑھنے والا نہ پیچھے بڑھنے والا ہے۔ اب اگر اس نے حق بات کو مان بھی لیا تو شہید ہو جائے گا، اور نہیں مانا تو کفر پر موت آ جائے گی۔ اور جس کا مان کر چلا ظاہر ہے کہ پھر ویسے حالات پیش آتے رہیں گے۔ ہمیں تو وہ میراث کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں باپ دادا نے اگر دولت چھوڑ گئی ہے تو قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، ورنہ ہم نے کہا کہ نہیں ابا دادا نے اتنا چھوڑ کے گئے ہیں تو بس اس کو اپنی منمانی کہیں شراب میں، جوؤں میں، پتوں میں لگاتے رہے تو رات کو بادشاہ تھا، صبح میں فقیر بن کے پڑا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ رات میں جب سو رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر سوئیں گے، اور صبح میں جب اٹھیں گے تو کسی مورتی کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا ایمان ٹوٹ چکا ہوگا، اور حدیث میں فرمایا گیا ہے یصبح مومنا وینسی کافرا، صبح تو ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام اس کی کفر کی حالت میں ختم ہو رہی ہے۔ یہ حدیث پاک حدیث میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایسے آزمائش کے وقت میرے بھائیوں عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آزمائشیں ہوتی رہے گی اور تمہیں آزمائشوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پائے استقامت میں کوئی تزلزل پیدا نہ کر سکے، کوئی جنبش پیدا نہ کر سکے، کوئی حرکت پیدا نہ کر سکے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان، وہ یقین، وہ قوت، وہ طاقت، وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان، ہماری ماں باپ قربان، ہماری آل اولاد قربان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسوہ ایسا باقی نہیں رہا جہاں میری اور آپ کی پوری امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی نہ فرمائی گئی ہو۔ ہم سب کو بتایا گیا کہ تم پائے استقامت سے رہو، اور میرے نبی کے غلاموں کی شان یہ رہی ہے کہ ادھر
قیصر و کسرا جیسے بڑے بڑے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے والے ان کے وہ اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ مشرکین کے سرداروں کے پاس سارے گورنروں کا کہیں کوئی پروگرام میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو جدھر کی ہوا ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے، جیسا پانی ویسا اپنا رنگ نہیں ملایا کرتے تھے، جن کا جتھا دیکھو ان کے آپس میں ان میں مل نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ ایسے استقامت سے معمولی آپ دیکھیے کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے ہیں، اتفاق سے کھاتے کھاتے ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے تو نیچے گرتے ہی اسے اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ کچرا ہے تو اس کو صاف کر لیتے ہیں اور اس کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ ان کا غلام عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑے بڑے سردار ہے، روسا ہے، یہ سمجھیں گے کتنا لالچی ہے، گرا ہوا لقمہ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ انہوں نے کہا اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ارے یہ بیوقوفوں کو دیکھ کر میرے حبیب کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ چھوڑ دوں؟ یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں آج کے نوجوان ہمارے، ارے دیکھو یہاں پر تو دیکھیے نا کتنی جینتیاں نکل رہی ہے، تو جینتی کس کی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں کی جینتی ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں، پھر فلاں کی اور پھر فلاں کی، تو انہوں نے کہا جب فلاں کی اور فلاں کی جینتیاں نکل سکتی ہے ہمارے یہاں بھی جینتیاں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اب ادھر ادھر سے لا لا کر ایسے نیک اور صالح تہجد گزار اللہ کے ولی کامل حضرت ٹیپو شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کی جینتی لا کر انہوں نے ایسوں کے صف میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ ایسے ناچنے والے اور ایسے دوستو یہ ڈی جے باجے لگانے والے اور گانے والے حضرت شہید ٹیپو سلطان کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے میں نے میری جان کا نذرانہ پیش کیا تھا اور میں نے اس وقت یہ نوجوانوں تمہارے لیے یہ جملہ کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، یہ کہہ کر میں نے اپنے جان کے نذرانے اڑا دیے اور وطن عزیز کی حفاظت میں نے سب کچھ قربان کیا اور اللہ کی وحدانیت پر قائم رہا، اور میرے نام کی تم نے ڈی جے باجے گانے گا کر دھجیاں اڑا دی۔ کتنے تو شراب پی پی کر اور دوسروں کے مال غنیمت کو پا پا کر بس اس پر مال مفت دل بے رحم کر کر میرے بھائیوں، کیا حضرت شہید ٹیپو سلطان نے کہیں بھی زندگی میں گانا سنا تھا؟ ناچ گانے کو برداشت کیا تھا؟ آج ہماری نسل اللہ کے دربار میں کیا جواب دے گی؟ اللہ کے جواب میں دربار میں کیا جواب دیں گی؟ وہ ولی کے کامل کے سامنے بھائیوں ہمارا کچھ نہیں چلنے والا۔ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے ہندو بھائی جب روز ناچ گانے کر کر اپنی کثرت بتا رہے ہیں تو ہم نے اپنی کثرت بتانے کے لیے کیا تھا۔ خداوند عالم ایسے جوانوں کو مزید ذلیل تو فرمائے گا، کبھی ان کی مدد نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اللہ رسول کے نافرمانی کے ساتھ اللہ کی مدد کے خواب دیکھے، یہ تو بلیوں کے خواب میں چیتڑوں سے بدتر خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اس میں کبھی کامیابی نہیں۔ حق کا ساتھ دو، حق پر قائم رہو، نوجوانوں اپنے دین اسلام اور ایمان کو بچاؤ۔ یہ ہمارے آزمائش کا وقت ہے، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ اور وہ جو طالوت کی 313 نے پیاسے ہو کر بھی 313 ندی میں سے چل رہے ہیں اور سسکتی ان کو ہچکیاں لگ رہی ہیں اور پانی پانی کر کے ترس رہے ہیں اور پانی میں ڈوبے ہوئے ان کے قدم ہیں، لیکن انہوں نے کہا نبی کا بھی حکم ہے، بادشاہ کا حکم ہے، اور یہ جب نبی نے کہا تو یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے سامنے پیاسے تڑپ سکتے ہیں لیکن ان کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اور یہ ناچ ناچ کر ڈی جے باجے بجا کر یہ توہین کر رہے اولیاء اللہ کی، اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ اللہ حق نصیب فرما دے، حق پر استقامت عطا فرما دے، اور ایمان کی اور اپنے اعمال کی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنے پورے ضلع بھیڑ کا اجتماع عام الحمدللہ ہونے جا رہا ہے بھائیوں، وہاں
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ